عالمی سیاست میں عسکری اور معاشی قوت کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ فوجی اور اقتصادی طاقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں نت نئی تبدیلیوں پر جس ملک کو دسترس حاصل رہتی ہے وہ بالا دست رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پیٹرو ڈالر کا بھی عالمی سیاست میں کلیدی کردار ہے، کیونکہ دنیا کی توانائی کی ضروریات کا 85% تیل سے پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے گزشتہ 60 سالوں میں اس کا عالمی سیاست پر گہرا اثر رہا ہے۔ لیکن اب توانائی کے نئے ذرائع کے آنے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات پر انحصار کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ایک قصہ پارینہ بن جائے گا؟ دنیا میں تیل کی دریافت امریکی ریاست پنسلوینیا میں ہوئی۔ اگرچہ تیل کی تلاش کا ابتدائی مقصد لیمپ جلانا تھا تاکہ روشنی کا مناسب بندوبست ہو سکے۔ زمینی تیل کی دریافت سے قبل ویل مچھلیوں سے تیل کشید کر کے لیمپ جلائے جاتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زمینی یا پیٹرولیم تیل کی دریافت نہ ہوتی تو ویل مچھلیاں بتدریج دنیا سے ناپید ہو جاتی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 1964 میں امریکی تاجر ایڈون ڈریک سرمایہ کاروں سے مل کر ریاست پنسلوینیا میں تیل کی تلاش کا کام کر رہے تھے، لیکن پے در پہ ناکامی کے علاوہ ان پر سرمایہ کاروں کا دباؤ بھی تھا، کیونکہ کئی سالوں سے تیل کی تلاش کا کام جاری تھا اور سرمایہ کار تیل کے حصول سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہیں اپنا سرمایہ ڈوبنے کا یقین ہو چلا تھا۔ لیکن 1964 میں ایڈون ڈریک کو مغربی پنسلوینیا میں راک آئل کے بلبلے زمین پر پھونکتے ہوئے نظر آئے۔ کھدائی کے دوران تیل کا فوارہ سطح زمین سے تقریباً 21 فٹ کی بلندی تک پہنچ رہا تھا اور ایڈون ڈریک کی خوشی دیدنی تھی۔ ابتدا میں اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آئندہ 100 سالوں میں اس تیل سے ویل مچھلی کے تیل کی طرح صرف لیمپ نہیں جلائے جائیں گے بلکہ ریاستیں چلائی جائیں گی، اور عالمی سیاست میں اس کے نتیجے میں پیٹرو ڈالر عمل میں آئے گا جو پوری دنیا کی تجارت اور مالی لین دین کو کنٹرول کرے گا۔ پنسلوینیا کے شہر پٹھول میں درجنوں میل کے دائرے میں 50 سے بھی کم لوگ آباد تھے، لیکن تیل کی دریافت کے 1 سال کے بعد ہی اس کی آبادی 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ نئے ہوٹلز کھل گئے، 2 ٹیلی گرام اسٹیشنز اور ایک ڈاک خانہ بھی بن گیا، لیکن 1 سال کے اندر ہی اس کی معاشی ترقی اور چمک دمک ماند پڑ گئی۔ یہ علاقہ تیل کی بدولت کوئی خاص اہمیت حاصل نہ کر سکا۔ ہیش برگ پنسلوینیا کا دوسرا بڑا شہر تو بن گیا اور اس کی موجودہ آبادی 3,03,000 سے بھی زائد ہو گئی۔ یہ مٹلڈا کی بندرگاہ سے محض 144 میل دور آباد ہے۔ تیل کی معیشت اور سیاست سے منسلک افراد کو اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ عالمی اسٹریٹجک پالیٹکس میں کلیدی کردار ادا کرنے والے قدرتی تیل کی دریافت کہاں سے ہوئی۔ اگرچہ تاریخ داں یہ بھی کہتے ہیں کہ تیل کی دریافت 4 صدی میں سب سے پہلے چین میں کی گئی، جس کے لیے کوئی ڈرلنگ مشین تو نہیں تھی، اس لیے لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے زمین کی گہرائی سے کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا، جسے صاف کرنے کے بعد ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لیکن تیل کی اصل کہانی مارچ 1938 میں امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا کے ذریعے شروع ہوئی، جس نے دمام آئل فیلڈ کے علاقے میں 1935 سے ڈرلنگ شروع کی تھی۔ یہاں 700 میٹر کی گہرائی تک کھدائی کے بعد تیل اور گیس کی موجودگی کی علامتیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ مسلسل 7 ماہ تک کھدائی کرنے سے مشینیں خراب ہونے کے باعث کام بند کرنا پڑا، لیکن اس دوران آئل فیلڈ کے کئی مقامات پر کنویں کھودے جا چکے تھے۔ کنواں نمبر 7، جس کی کھدائی 1936 کے موسم گرما میں شروع ہوئی تھی، اس میں اتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑا کہ اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کے حکام نے تیل کی تلاش پر مامور انجینئرز فریڈ ڈیوس اور میک اسٹنکی کو سان فرانسسکو واپس بلا لیا۔ اخراجات بڑھنے کی وجہ سے کام بند کرنے کی باتیں ہونے لگیں۔ وہی صورتحال پیدا ہو گئی جس کا سامنا 27 اگست 1959 کو ایڈون ڈریک کے سرمایہ کار کمپنیز کو تھا۔ لیکن اسی دوران سعودی عرب سے سان فرانسسکو ٹیلی گرام گیا، جس میں تمام آئل فیلڈ کے کنواں نمبر 7 سے تیل کے ذخائر ابلنے کی اطلاع تھی۔ ابتدا میں یومیہ 16 بیرل تیل نکالا جانے لگا۔ چند ہفتوں بعد پیداوار 4,000 بیرل یومیہ ہو گئی۔ 44 برس بعد 1982 میں یہ کنواں بند کر دیا گیا۔ اس دوران 5.32 ملین بیرل تیل نکالا جا چکا تھا۔ سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز اسے بابرکت کنواں کہتے تھے۔
تیل کو 1939 میں ٹینکرز کے ذریعے امریکہ روانہ کیا جانے لگا۔ اس طرح سعودی عرب سے یہ تیل کی پہلی برآمد تھی۔ اس کے بعد مزید امریکی کمپنیز نے سعودی عرب کا رخ کیا۔ یوں 1949 میں امریکی کمپنیز نے ایک مشترکہ کنسورشیم بنا لیا جسے آرامکو کا نام دیا گیا۔ 1949 تک یہ کمپنی سعودی عرب سے 5 لاکھ بیرل تیل سالانہ نکالنے لگی۔ 1958 تک سعودی تیل کی پیداوار سالانہ 10 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی۔ اس طرح سعودی عرب کے تیل پر امریکی کمپنیز کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ پھر سعودی حکام نے تیل کی آمدنی سے ہونے والے سرمایے سے آرامکو کے تمام اثاثے خرید لیے۔ چونکہ اس سودے میں امریکی کمپنیز کے مالکان کو ایک بہت بڑا سرمایہ ہاتھ آیا تو انہوں نے سعودی عرب چھوڑنے کے بعد شیورون، ٹیکساکو اور ایکزون موبائل جیسی کمپنیز بنا لی۔ لیکن اس کے باوجود سعودی تیل کے ذخائر پر امریکی کنٹرول ختم نہیں ہوا۔ اس سے قبل سعودی بادشاہ شاہ فیصل 1972 میں آرامکو کے 20% شیئر خرید چکے تھے۔ پھر 1980 میں سعودی حکومت نے فیصلہ کیا کہ امریکی کمپنیز کے تیل کے تمام اثاثے خرید لیے جائیں، جس کے 8 سال بعد یعنی 1988 میں سعودی عربین آئل کمپنی یا سعودی آرامکو کا قیام عمل میں آیا۔ اب یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو تقریباً 120 آئل اینڈ گیس فیلڈز دریافت کر چکی ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے طویل پیٹرولیم پائپ لائن سعودی عرب کے مشرقی علاقے القیسومہ سے بحیرہ روم پر واقع لبنانی شہر سعیدہ تک بچھایا تھا۔ 1948 میں اس پر کام شروع ہو کر 1983 تک مؤثر رہی، کیونکہ اس کے بعد بڑے جہازوں کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑی مقدار تیزی کے ساتھ مختلف خطوں میں پہنچائی جانے لگی۔ پیٹرولیم لاطینی زبان میں 2 لفظوں پیٹرو اور اولیم کا مجموعہ ہے۔ پیٹرو کا مطلب پتھر اور اولیم کا مطلب تیل ہے۔ ابتدا میں تیل کی دریافت کا مقصد لیمپ جلانا اور روشنی پھیلانا تھا، پھر یہ ذرائع آمد و رفت کی ضرورت بنا۔ سب سے پہلے 1799 میں فرانس کے انجینئر نکولس جوزف کیوگناٹ نے 3 پہیوں والی 3 مسافروں کی گنجائش والی کار بنائی جس کا انجن بھاپ سے چلتا تھا۔ اس کے بعد 1885 میں جرمن انجینئر کارل بینز نے پیٹرول سے چلنے والی کار بنائی۔ یہ بھی 3 پہیوں اور 3 مسافروں کی گنجائش رکھنے والی کار تھی۔ 1903 میں پہلا ہوائی جہاز پیٹرول کے ذریعے اڑایا گیا۔ 39 منٹ طویل پرواز کا پہلا کامیاب تجربہ 1905 میں کیا گیا۔ 1908 میں پہلی عوامی پرواز فرانس کے لیے روانہ ہوئی۔ پھر 1909 میں امریکہ نے پیٹرول سے اڑایا جانے والا پہلا خصوصی جہاز تیار کروایا۔ اس کے بعد سے تو مسافر، مال بردار اور لڑاکا طیاروں کی تیاری کا نا ختم ہونے والا دور شروع ہو گیا۔ 1922 میں پیٹرول سے چلنے والا بحری جہاز تیار کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی تلاش کا مقصد اندھیرا دور کرنے سے شروع ہو کر صنعتوں کے فروغ کے ساتھ آسان اور تیز رفتار خشکی، سمندری، فضائی اور خلائی سفر تک جا پہنچا۔ یہاں تک تو معاملہ درست تھا، لیکن پھر اسے عالمی بالادستی کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جس کا آغاز دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد شروع ہوا۔ 80 کی دہائی سے قبل 1 جولائی 1944 میں برٹن ووڈز کی عالمی مالیاتی کانفرنس کے دوران امریکی ڈالر کی قیمت میں اچانک بڑا اضافہ ہوا تھا۔ 22 روزہ کانفرنس میں دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر نیو ہیمپشائر میں 44 رکن ممالک کے 730 وفود شریک تھے۔ کانفرنس کا مقصد تجارت اور مالیات کا مشترکہ بین الاقوامی نظام قائم کرنا تھا تاکہ دنیا کو جوڑ کر رکھا جائے اور خوشحالی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ تمام ملکوں کا اتفاق تھا کہ عالمی تجارت کے لیے ایک مشترکہ کرنسی ہونی چاہیے۔ چونکہ برطانوی شہنشاہیت آخری سانسیں لے رہی تھی تو برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ عالمی کرنسی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس موقع پر معاشی ماہر جان مینارڈ کینز نے بینکور، اورب اور یونیکارن نامی کرنسی کی تجاویز پیش کی، لیکن امریکی اپنے منصوبے کے مطابق عمل کروانا چاہتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ امریکہ کے ذخائر میں سونا بہت تھا، جس کی بنا پر کرنسی مضبوط تھی۔ دوسری عالمی جنگ کی فتح کا تاج بھی سر پر تھا، اس لیے کانفرنس کے شرکاء نے ڈالر کو عالمی کرنسی تسلیم کر لیا۔ امریکہ کی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ یورپی بلاک اس کا ہمنوا بنا ہوا تھا، جبکہ روس ایک بڑا ملک اور طاقت رکھنے کے باوجود یورپ کی حمایت سے محروم تھا۔ یوں 1944 سے ڈالر کی عالمی ساہوکاری کا آغاز ہوا، جو گزشتہ 80 سالوں سے مضبوط ہوتا گیا۔ 8 جون 1974 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن نے سعودی عرب کے ساتھ پیٹرو ڈالر کا 50 سالہ معاہدہ کیا، جس کے تحت خام تیل کی خریداری کی ادائیگی صرف ڈالر میں کی جانی تھی،
यानी जो भी मुल्क सऊदी अरब से तेल खरीदेगा उसकी कीमत डॉलर में अदा होगी। इसके साथ दीगर तिजारती लेन देन भी डॉलर में होने लगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की तिजारत में डॉलर का इस्तेमाल इतना अहम हो गया कि मुल्कों की मईशत पर इसके बराह रास्त असरात पड़ने लगे। ज़रई अजनास हों या सनती अशिया, इंसानी इस्तेमाल की हर चीज़ का ताल्लुक पेट्रोल से मशरूत हो गया। इस तरह मईशत का हर शोबा पेट्रोलियम मसनूआत पर इन्हिसार करने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की अहमियत की वजह से आलमी सियासत पर इसके असरात नुमायां नज़र आने लगे। यही वजह है कि दुनिया के तमाम ममालिक अपने मुल्क में करेंसी के कुल ज़खायर का 60% डॉलर में रखते हैं। पेट्रो डॉलर की इजारादारी के लिए अमेरिका ने जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स जैसे इदारे कायम करके इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में बना दिया। अमेरिका को ख़तरा था कि जिन ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत के वसी ज़खायर हैं वो इलाकाई और आलमी पावर पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा करने न लगें। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक वेनेजुएला 303 अरब बैरल, सऊदी अरब 297 अरब बैरल, ईरान 208 अरब बैरल, इराक 145 अरब बैरल, कनाडा 163, कुवैत 101, मुत्तहदा अरब अमारात 98 अरब बैरल पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर रखते हैं। इस तरह मशरिक़ वस्ता का ऑयल पॉलिटिक्स पर गहरा असर हो सकता है, लेकिन पेट्रोल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना मगरिब ने शुरू किया और इसकी फ़रोख्त की आलमी मार्केट्स पर अपनी कंपनीज़ के ज़रिए इजारादारी कायम कर ली। यहाँ तक कि तेल की पैदावार के बड़े ममालिक की तंजीम ओपेक, जिसे 14 सितंबर 1960 में बगदाद में कायम किया गया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना को बनाया गया। मकसद तेल की आलमी तिजारत पर मगरिब की गिरफ्त को बरकरार रखना था। इब्तदा में इसमें 5 ममालिक सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला शामिल थे। फिर 1961 में कतर और 1962 में इंडोनेशिया और लीबिया शामिल हुए। 1973 के तेल बहरान तक ओपेक ममालिक की तादाद 12 हो गई थी। सऊदी अरब तेल की पैदावार का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका 77% तेल एशियाई मंडियों और 10% यूरोप में जा रहा है। चीन सऊदी अरब से यौमिया 17 लाख बैरल से ज़ायद तेल खरीदता है, जिसकी अदायगी 1974 के मुआहदे के तहत डॉलर में की जाती है। इसी तरह ओपेक तंजीम का एक और बड़ा मुल्क रूस, जिसका तेल ज़्यादातर यूरोप में ख़रीदा जाता है, इसकी अदायगी भी डॉलर में की जाती है। 2024 में दुनिया में तेल और गैस की सालाना तिजारत 5.4 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद होने का अंदाज़ा है। तकरीबन 50 साल कंट्रोल के बाद इस नज़रिए को परवान चढ़ाया जाने लगा कि पेट्रो डॉलर से निजात हासिल की जाए, क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया में जिन ममालिक के दरमियान जंगें हुई हैं उनका मकसद पेट्रो डॉलर की हुक्मरानी को बरकरार रखना भी कहा जाता है। रूस अफगानिस्तान जंग इसकी बड़ी मिसाल है। चूँकि 90 की दिहाई में रूस अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, इराक, कुवैत, अमेरिका का इराक पर हमला और लीबिया में सियासी इनकलाब के पस पर्दा पेट्रो डॉलर ही था। इन तमाम इक़दामात के बावजूद डॉलर की हुक्मरानी को चैलेंज करने का काम जारी रहा। 2022 मार्च के आखिर में अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर शाया हुई थी कि सऊदी अरब चीन से तेल की फ़रोख्त की अदायगी युआन में लेने पर गौर कर रहा है। रवां साल जून में सऊदी अरब तेल और दीगर सामान की अदायगी के लिए चीनी युआन, जापानी येन, यूरो और बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसीज को भी अपनाने का जिक्र किया गया है और पेट्रो डॉलर के 50 साला मुआहदे की मियाद पूरी होने पर मज़ीद बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। 16 जून 2009 में रूस, चीन, ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स तंजीम बनाई ताकि पेट्रो डॉलर का तोड़ किया जा सके। जवाब में अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ जंग में उलझाकर उसकी मईशत कमज़ोर करने की कोशिश की। हालिया मशरिक़ वस्ता की जंग भी पेट्रो डॉलर की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ब्राज़ील को ब्रिक्स का शरीक कार बनने की सज़ा मुआशी बहरान में मुब्तला करवा कर दी गई और उसे IMF के सामने ला खड़ा किया गया। हो सकता है कि आइंदा दिनों में बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के मुआशी तौर पर सबसे मजबूत मुल्क साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कुछ न कुछ किया जाए, जबकि भारत की मईशत में अभी वो दमखम नहीं जो पेट्रो डॉलर के लिए ख़तरा बन सके। अलबत्ता चीन की आलमी मुआशी और साइंसी इजारादारी पेट्रो डॉलर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इसके लिए ताइवान और साउथ चाइना सी का महाज खोला जा सकता है। गुज़िश्ता साल ब्रिक्स के 15वें सरबराही इजलास में आलमी मालियाती निज़ाम की इस्तेलाह के टारगेटेड प्रोग्राम्स पर जोर दिया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि हम कसीरुल जहती की हिमायत करते हैं।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ था कि ब्रिक्स के मुस्तक़बिल के मालियाती लेन देन में डॉलराइजेशन का खात्मा ज़रूरी है। लातीनी अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील के सदर लौला डी सिल्वा ने ब्रिक्स तजारती करेंसी के क़याम की हिमायत की थी और डॉलर को ख़त्म करके ब्रिक्स ममालिक की करेंसी में माली लेन देन शुरू करने की बात दोहराई थी। मेज़बान जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा था कि आलमी मईशत का 1/4 और आलमी तिजारत का 20% हिस्सा ब्रिक्स ममालिक के पास है, इसलिए मालियाती निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात ज़रूरी हैं। इस प्रोग्राम में हमने पेट्रो डॉलर की इजारादारी और इसको दरपेश चैलेंजेस का जिक्र किया। आइंदा के प्रोग्राम में ईंधन के मुतबादिल ज़राए पर बात करेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज का जवाब बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत पर दुनिया का इन्हिसार ख़त्म करके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की जानिब लाया जा सकता है, और क्या इलेक्ट्रिक बैटरीज ईंधन का मुतबादिल हो सकती हैं। क्या घरेलू सनती ज़रूरियात से लेकर अस्करी टेक्नोलॉजी और सफ़री सहूलियात को तेल और गैस से बैटरीज पर मुंतकिल किया जा सकता है।